آخر میں اردو میں معلومات دوں گا، خو پہله زه تاسو ته د تخبیه په باره کې انتهایی زبردست معلومات در کومه او تاسو باندې یو ډیر ښکلی سیل هم کومه. د دې ښار چې کوم په خیبر پښتونخوا کې واقع دی، نو د ټولو نه اول د دې لوکیشن چې دا په کوم ځای کې واقع دی، نو دا په خیبر پښتونخوا کې واقع دی او دا د ضلع مردان حصہ ده. نو دغه شانتي په ضلع مردان کې د مردان نه د دې فاصله چې ده نو هغه 40 کیلومتره ده. د اسلام آباد نه د دې فاصله 158 کیلومتره ده. او د تخبیه نه که بیا تاسو مینګورې ته ځئ، کوم چې د سوات دارالخلافه ده، نو د دې نه تخبیه نه مینګورې ته فاصله 118 کیلومتره ده. چې دا چې تاسو تخکاری نو دا د تخبیه ښار دی او دا بره چې دی دا بره فلای اوور دی. په دې باندې دا یو قسم بای پاس هم دی او فلای اوور هم دی، یعنی که څوک بازار ته نه راځي او د مردان د اړخ نه مینګورې ته ځي، نو بس په دې به فلای اوور باندې به د پاسه ځي. دا بای پاس هم دی، یعنی د ښار نه بارو بار به تاسو وباسي چې رش وي. او که نه تاسو ښار ته راځئ نو دا لاندې بیا دا ښار دی او دا چې دی نو په تاریخي حوالې سره دا ډیر پخوانی ښار دی. د دې تاریخ چې دی هغه په زرګونو کاله باندې مشتمل دی او د دې اندازه مونږه دې سره خوا کې چې کم د بودمت کندرات دي چې د هغې اندازه لګولی شوې ده چې تقریبا 2000 کاله پخواني کندرات هغه هم دلته موجود دي. هغه هم زه تاسو ته ښیم، نو هغه دلته کې په تخبیه کې دي. بل چې دی نو دا تخبیه مردان ته لنډه ده او دې خوا ورسره بیا چې تخبیه نه واوړئ نو بیا ورپسې شیرګل راځي، بیا سخاکوټ راځي، بیا درګۍ راځي. او درګۍ سره خوا کې یو بل سیاحتي مقام دی چې هغې ته جبن وي. د هغې هم زه تاسو ته څه ناسه سیل در کومه، د هغې هم درته څه معلومات او ویډیوز هم ښیم. او بیا ملکنډ پاس راځي او ملکنډ پاس چې بیا تاسو په هغې واوړئ نو بټخیله راځي او بیا اخوا تاسو چې دی نو مینګورې ته او تیمرګرې ته او اخوا چترال او باجوړ او دغه ټولو علاقو ته تللی شي. نو دا بالکل یو مین روډ دی او دا چې دی نو د خیبر پښتونخوا د بقیه حصو چې دی نو د دیر، سوات، چترال او باجوړ سره دا لینک روډ دی او دا په دې تخبیه باندې تیریږي. نو دا یو ډیر مین روډ دی او ډیر اہم حیثیت دی د دې روډ او ډیر ښکلی بازار دی. ابھی میں اردو میں کچھ معلومات دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لوکیشن. تو اس کے لوکیشن جو ہے وہ یہ اسلام آباد سے اس کا فاصلہ 158 کلومیٹر ہے اور مردان سے اس کا فاصلہ 24 کلومیٹر ہے. جبکہ اگر آپ تخبائی سے منگورہ جاتے ہیں جو کہ سوات کا دارالخلافہ ہے، تو تخبائی سے منگورہ کا فاصلہ 118 کلومیٹر ہے. یہ تو ہے اس کی لوکیشن کے حوالے سے. جہاں تک اس کی تاریخ کا تعلق ہے تو یہ بہت پرانا شہر ہے اور ہزاروں سال پرانا ہے، کیونکہ اس کا اندازہ ہم اس کے قریب جو بدھ مت کے کنڈرات ہے اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کنڈرات جو ہے وہ تقریباً 2000 سال پرانے کنڈرات ہے، جو کہ میں اس کے ابھی کچھ کلپس آپ کو دکھاؤں گا. اور پھر جو ہے یہ شہر تخبائی جب آپ مردان سے جاتے ہیں، اگر آپ سوات جاتے ہیں، دیر جاتے ہیں، چترال جاتے ہیں، باجوڑ جاتے ہیں، تو ان تمام بڑے علاقوں کو آپ نے اس شہر سے گزر کے جانا ہوتا ہے. تو یہ ایک مرکزی شاہراہ پر واقع ہے. مردان اور منگورہ، تیمرگرہ، چترال اور باجوڑ ان علاقوں کو جانے کے لیے مین شاہراہ پر واقع ہے. اور اس کے ساتھ جو کنڈرات ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، جو کہ 2000 سال پرانے کنڈرات ہیں. تو اسی طرح یہ ایک تاریخی اہمیت کے حامل شہر ہے. اس کا اندازہ بھی سے لگا سکتے ہیں کہ جب انگریزوں نے یہاں شوگر ملز لگاتے تھے تو یہاں تخبائی میں بھی شوگر ملز لگائے ہیں. اور یہاں جو ہے زراعت کے حوالے سے، یعنی خاص کر گنے کے پیداوار کے حوالے سے یہ شہر بہت زیادہ آگے ہے. اس کے دیہات میں بہت زیادہ زرعی زمین موجود ہے. اس کے ساتھ پھر جب آپ آگے جائیں گے تو شیرگڑھ ایک چھوٹا سا شہر آئے گا، پھر سخاکوٹ، پھر درگئی، اور درگئی کے ساتھ ایک اور سیاحتی مقام ہے جس کو جبل کہا جاتا ہے. اس کی بھی کچھ کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا. پھر آپ نے ملکنڈ کو کراس کر کے بٹخیلہ جانا ہے اور بٹخیلہ سے پھر آپ جو ہے آپ منگورہ بھی جا سکتے ہیں جو کہ سوات کا دارالخلافہ ہے. پھر آپ تیمرگرہ بھی جا سکتے ہیں جو کہ دیر کا دارالخلافہ ہے. اور پھر جو ہے آپ چترال بھی جا سکتے ہیں، باجوڑ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ اس مین شاہراہ پر یہ تخبائی واقع ہے.
یہ وہ پہاڑ ہے جو کہ تخت بائی بازار کے بالکل قریب واقع ہے، اور ان پہاڑوں میں بدھ مت کے کنڈرات کے آثار ہے۔ تو اس سے جب آپ اوپر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو سارا تخت بائی کا ارد گرد کا علاقہ آپ کو اس طرح نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے بدھ مت کے کنڈرات، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2000 سال پرانے کنڈرات ہے، اور یہاں بدھ مت کا جو ہے نا بول بالا تھا اس وقت، تو یہ ہے کنڈرات۔ پھر تخت بائی سے منگورا روڈ پہ ملاکنڈ سے پہلے تقریباً تخت بائی سے 20-25 منٹس موٹر سائیکل یا کار کے ڈرائیونگ پہ یہ جبن واقع ہے، جو کہ ایک سیاحتی مقام ہے۔ اور ان پہاڑوں کے وسط میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے آپ کو وادی نظر آتی ہے، تو اس کو جبن کہا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں اس کو لوگ جبن کہتے ہیں، جبن، لیکن اس کا صحیح نام ہے جبن۔ تو یہ جبن واقع ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ نہری بھی بہتے ہیں، اور بہت زبردست سیاحتی مقام ہے۔ اور یہ تخت بائی سے صرف 20-25 منٹس پہ واقع ہے اگر آپ موٹر کار میں آتے ہیں یا موٹر سائیکل پہ، اور درگئی میں واقع ہے۔ تو سامنے آپ کو شیرگڑھ آئے گا، پھر سخاکوٹ، پھر درگئی، تو درگئی کے ساتھ یہ جبن واقع ہے جو کہ سیاحتی مقام ہے۔ تو جب بھی اگر آپ اس طرح کا ایک پیکج بناتے ہیں اپنے ٹور کے تخت بائی کے، تو اس میں آپ تخت بائی کی بازار کی سیر بھی کر سکتے ہیں، پھر کنڈرات بھی جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ جبن بھی جائیں، تو آپ کا 1 ڈے ٹور جو ہے بہت پرلطف، زبردست اور انتہائی ناقابل فراموش ٹور بن جائے گا۔ تو جب بھی آپ 1 ڈے ٹور لگاتے ہیں، جہاں سے بھی آ سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی حصے سے، تو آپ یہاں آ سکتے ہیں اور اپنا ٹور کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں آپ کو معلومات دوں گا پاکستان کے تمام شہروں کے بارے میں، تمام سیاحتی مقامات کے بارے میں، تاریخی مقامات کے بارے میں، پاکستان کے کلچر اور ثقافت کے بارے میں، اور پاکستان کو مکمل طور پر ایکسپلور کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔